بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے شب زفاف کے آداب۔ آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جس وقت کے خلوت حاصل ہو اور آپس میں رغبت غلبہ کرے تو قبل مجامعات بسم اللہ 3 بار، سورۃ اخلاص اور ماغوذ 3 بار پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ کر پہلے جمع انجام دے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھے اور جو لڑکا یا لڑکی ہمیں نصیب کرے اس کو بھی شیطان سے دور رکھے۔ پھر جب وقت انزال کی نوبت پہنچے، انزال کا مطلب ہے جو آدمی ڈسچارج ہوتا ہے، نوبت پہنچے تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھیے: اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ نہ کیجئے کچھ شیطان کے لیے اس بچے میں جو آپ ہمیں نصیب کرے۔ تو بموجب حدیث کے اگر اس جمع سے فرزند مقرر ہو تو ہرگز اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جمع کے وقت یہ دعا نہ پڑھے تو مقرر شیطان کو دخل ہوتا ہے اور اسی سبب سے اولاد میں فساد اور تباہ کاری ہوتی ہے۔ صحبت کے وقت مرد عورت بالکل جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو۔ بالکل ننگے ہو کر صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور بیوی کو سر سے پیر تک چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور آواز پست کرتے تھے اور بیوی سے فرماتے تھے کہ وقار کے ساتھ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص مثل چھپائے کہ اپنی زوجہ پر نہ جا پڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ جب مرد کو انزال یعنی ڈسچارج ہو جائے تو فوراً نہ ہٹے بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ بعض فراغت مرد عورت دونوں الگ الگ کپڑوں سے اپنی اپنی شرمگاہ کو پوچھ کر علیحدہ ہو۔ مباشرت سے فراغت کے بعد کا عمل۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد مرد عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا کوئی قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکارا جاتا ہے تو سوزش و زخم پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے اس کو شیئر کرے تاکہ لوگ اس کو سمجھ جائے۔ شکریہ۔